السلام علیکم اسٹوڈنٹس، پچھلی ویڈیو میں ہم نے دراوڑیوں کے بارے میں پڑھا جو مغرب کی جانب سے ہندوستان میں داخل ہو جاتے ہیں، اور ان دراوڑیوں کے 3000 برس کے بعد آریہ لوگ ہندوستان میں آتے ہیں جو یہاں پر بہترین طاقت بن کر ابھرتے ہیں اور یہاں کے بسنے والوں یعنی دراوڑیوں کو ہرا کر اپنا راج قائم کرتے ہیں اور شمالی ہندوستان میں آ کر یعنی اتری بھارت ناردرن انڈیا میں بس جاتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم اس لیسن کو آگے پڑھیں گے کہ یہ جو لوگ جو زبان بولتے تھے اسے آریائی زبان کہتے ہیں، اور سنسکرت اسی آریائی زبان کی ایک شاخ ہے۔ اس آریائی زبان کی اور بھی کئی شاخیں ہیں، جیسے کہ جرمنی، یونانی، پرانے زمانے کے فارسی اور یورپ کی کئی زبانیں اسی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی آریائی خاندان سے۔ ان آریاؤں نے سنسکرت میں بہت سی نظمیں، گیت اور بھجن لکھے ہیں۔ ہندوستان میں جو پہلے سے بسنے والے لوگ تھے وہ اس زبان کو نہیں بول سکتے تھے، وہ اپنی پرانی بولیاں یا ملی جلی زبانیں بولتے تھے جس کو پراکرت کہتے ہیں۔ پراکرت یعنی عام بول چال، اور اس طرح سے جو سنسکرت زبان ہے جو کہ ہندوستانی آریاؤں کی زبان تھی، یہ اونچے ذات کے ہندوؤں یا اونچے طبقے کی زبان ہو کر رہ گئی۔ پراکرت عام بول چال کو کہتے ہیں یا عوامی بول چال کو۔ پراکرت یعنی عوامی بول چال، یہ ایک ہی زبان نہیں تھی بلکہ الگ الگ علاقوں کی الگ الگ پراکرتیں تھی، یعنی الگ الگ عوامی بول چال تھی، الگ الگ عام بول چال تھی۔ بہرحال اگر ہم اردو زبان کے آغاز و ارتقاء کو پڑھیں گے تو یہ کہانی بہت ہی مزیدار ہے، لیکن یہاں اس ساری کہانی کو بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ ہندوستان میں بدھ رہتے تھے۔ اس بدھ مت کا مقابلہ کرنے کے لیے جو سادھو اور سنت پیدا ہوئے، انہوں نے عوام کو اپنی طرف لانے کے لیے عام بول چال یعنی پراکرتوں کا ہی استعمال کیا، اور اسی زبان میں گیت اور بھجن لکھے، دھرم کی باتیں کی، اور لوگ بھی اسی طرف مائل ہو گئے، یعنی ان کا مقصد یہی تھا کہ ہم ان کو اپنی طرف کھینچے، اس لیے انہوں نے عام بول چال کا استعمال کیا، عام پراکرتوں کا استعمال کیا۔ اس وقت ہم ساری پراکرتوں کا ذکر نہیں کریں گے، بس جو اتری بھارت یا شمالی ہندوستان یا ناردرن انڈیا میں جو پراکرت بولی جاتی تھی، ابھی ہم اسی کے بارے میں جانیں گے۔ اتری بھارت یا شمالی ہندوستان میں جو پراکرت بولی جاتی تھی اسے شورسنی پراکرت کہتے تھے، اور اسی شورسنی پراکرت سے جو بھاشائیں یا زبانیں پیدا ہوئی وہ پہلے ہندوستانی، پھر ہندی اور پھر بعد میں اردو زبان کہلائی۔ ہند آریائی زبانوں میں سے کچھ زبانیں اور بھی ہیں، جیسے کہ بنگالی، مراٹھی، پنجابی، گجراتی، سندھی، آسامی، اوڑیا وغیرہ۔ جب مسلمان ہندوستان میں آئے تو ان زبانوں کو خوب ترقی ملی، اور اب اگر آپ اس کہانی کو دھیان سے پڑھو گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ 1000 عیسوی کے بعد جو نئی زبانیں ہندوستان میں بولی جانے لگی، ان میں سے اردو زبان بھی ہے جو کہیں باہر سے نہیں آئی بلکہ یہی ہندوستان میں پیدا ہوئی، اور یہی کے بسنے والے لوگوں نے اسے ترقی دی۔ اس اردو زبان کی جو بناوٹ یا رنگ و روپ ہے وہ سب ہندوستانی ہے، اور اگر یہ زبان کسی اور ملک میں بھی بولی جانے لگی تب بھی یہ ہندوستانی ہی رہے گی، کوئی اور زبان نہیں کہلائے گی بلکہ اردو ہی کہلائے گی۔ یعنی ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ اردو کا جنم جو ہے وہ ہندوستان میں ہی ہوا، اور اس کا تعلق ہند آریائی خاندان سے ہے، اور یہ گنگا جمنی تہذیب کی علامت ہے جس کی تشکیل میں ہندوستان کی مختلف بولیوں اور زبانوں کے الفاظ شامل ہیں۔
آپ اس لیسن کو اب خود بھی پڑھو گے اور اچھے سے سمجھ جاؤ گے. مجھے امید ہے کہ آپ کو اس لیسن کی کہانی آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ چکی ہوگی اور یہ جو سوالات آپ خود بھی کر سکتے ہو. پھر بھی اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہو.